میرے قرآن پاک سنانے کے اندر میری اہلیت کا بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو زندہ عطا فرمائے, اس کی عمر میں علم میں عمل میں برکت فرمائے, اور اس کی کاشتیں کوششیں اور دعائیں میرے ساتھ شامل تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوشش کو قبول فرمائے. ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. تو اسی زبان میں آتا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر اللہ پاک دعا کو قبول کرتے ہیں. آج کی کتاب اس امید کے ساتھ یاد رکھیں, اس زبان میں اللہ بتاتے میرا بندہ جیسے میرے بارے میں گمان کرتا میں ویسے ہی کر دیتا. تو ہم نے اس یقین کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعا کو ضرور قبول کرے. تو آج کی کتاب نہایت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمارا دھیان ہو, دائیں بائیں نہیں دیکھنا, اپنی جو ہے نظر کے اندر اللہ رب العزت کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے. دائیں بائیں کوئی اور خیال آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے پتہ نہیں کون سا ایسا اللہ نے بتایا معلوم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دعا کو قبول کر دیا ہے. تو لہٰذا نہایت آج کی انتظاری کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف دھیان کرتے ہوئے دعا مانگیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كما أنت أهل. وصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهل, وافعل بنا ما أنت أهل, فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة, وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا الفضل المتين يا أرحم المساكين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا, اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا, اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما اللہ, چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما اللہ. جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما میرے مولا. جتنے مقروض ہیں ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرما اللہ. جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما اللہ. جو مسلمان بے روزگار ان کو بسر روزگار عطا فرما اللہ. ہم سب مسلمانوں کو رزق حلال بے شمار عطا فرما, رزق حرام سے ہمیں محفوظ فرما اللہ. جتنے مسلمان
بیمار ہیں گھروں کے اندر ہسپتالوں کے اندر، یا اللہ سب کو تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ تندرستی کو ہمارے لیے ایسے ہی عام فرما دے جیسے آپ نے ہمارے لیے پانی کو، ہوا کو، دودھ کو ہمارے لیے عام فرمایا ہے، اس طرح ہم سب کو یا اللہ تندرستی و شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان اپنوں سے دور ان کو ملا، یا اللہ جو بگڑے ان کو بنا، یا اللہ جو اپنوں سے دور ان کو ملا، یا اللہ جو ناراض ان کو صلح فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کی توفیق نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مسجد کے نمازی میں جتنے بھی فوت ہو چکے سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے زندوں کی بھی بخشش فرما، ہمارے فوت شدگان کی بھی بخشش فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں جنہیں روزے رکھے ان کے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تراویح کو قبول فرما، یا اللہ سحری افطاریوں کو قبول فرما، تلاوتوں کو قبول فرما، صدقہ خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، جو حضرات مساجد کے اندر اعتکاف بیٹھے ہیں اللہ ان کے اعتکاف کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ جو گھروں کے اندر عورتیں بیٹھے ان کے اعتکاف کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو مسلمان یا اللہ جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے، کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا، ان کی مدد فرما، ان کی پریشانیوں کو حل فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے ہمارے لیے سحری افطاری کا انتظام شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ کیا ہے، یا اللہ تو ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت فرما۔ اللہ ان کو تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا، ان کے بہن بھائیوں کو یا اللہ تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ خواتین کے جو والدین زندہ ان کی عمر میں برکت فرما۔ یا اللہ جن کے فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی جتنی بھی عبادات کی گئی ان کو قبول فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو، اس قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا۔ اے اللہ یہ تیرا رمضان کا مہینہ آیا، اے اللہ جیسے اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا یا اللہ وہ ہم سے نہیں ہو سکا، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں تو معاف فرما۔ اے اللہ اس کا پورے کا پورا اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہماری یہ ٹوٹی ٹوٹی عبادات کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ عبادت کے کہلانے کے قابل تو نہیں ہے، میرے مولا تو اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جیسے ماں اپنے بچوں کے ساتھ بڑی محبت کرتی ہے، اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم تیرے دربار کے اندر یا اللہ منگتے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں اور اس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ضرور معاف کرے گا، اللہ تو ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ میرے مولا اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم تو بہت برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ اب آپ بتا دیں کہ آپ کے دربار کے ساتھ سوا کہیں معافی مل سکتی ہے تو ہم وہاں چلے جائیں۔ اللہ یقیناً آپ کے دربار کے ساتھ کہیں معافی نہیں ہے۔ اللہ اس گھر کے اندر معافی ہے، اس در پہ معافی ہے، یا اللہ اس در کے سوا کہیں معافی نہیں مل سکتی۔ میرے مولا ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے مردوں کو معاف فرما، ہمارے جوانوں کو معاف فرما، ہماری عورتوں کو معاف فرما، ہماری نوجوان بچوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ ہو سکتا ہے آخری رات ہو، اے اللہ ایسے رمضان کی، اے اللہ ہم نے نالائکی نہیں چھوڑی، ہم نے گناہ نہیں چھوڑے، اے اللہ لیکن یا اللہ تو تمہیں معاف کرنے والا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہم سے خوش ہو کر جائے، یا اللہ کل یہ ہمارے حق میں سفارش کرے۔ اے اللہ میں تیرے بندوں کے پاس گیا تو انہوں نے میرا بڑا احترام کیا ہے، اے اللہ میں ان کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا، یا اللہ تو نے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے مولا ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے، ذرا تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا رحم ہے، تیری شفقت ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے ہمیں قرآن سنانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ یا اللہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے مسجد کے اندر بہت سارے بیمار آدمی، بوڑھے آدمی بیماری کی وجہ سے یا اللہ لیکن تیرے قرآن کو سننے کے لیے شوق سے آتے تھے، شوق سے جم کر سنتے تھے۔ اے اللہ ان بزرگوں کو بھی یا اللہ تندرستی عطا فرما، تمام مسلمانوں کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے پورا قرآن سنا ہے یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ جو کسی وجہ سے نہیں سن سکے یا اللہ تو ان کو بھی محروم نہ فرما۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، یا اللہ تو حضرت عمر جیسا ہمیں بندہ نصیب فرما، اے اللہ محمد بن قاسم جیسا بندہ عطا فرما، اے اللہ جو مسلمانوں کو ناجائز یا اللہ بچوں کو ذبح کیا ہے، عورتوں کو ذبح کیا ہے، نوجوان مردوں کو ذبح کیا ہے، میرے مولا وہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ تو اپنی طاقت دکھا دے ان کو، اے اللہ تو اپنی طاقت دکھا دے ان کو، اے اللہ سارے مسلمان کمزور ہیں، اللہ سب کمزور ہے، کوئی ان کی حمایت کے لیے نہیں آ رہا، اے اللہ تو ان کی حمایت فرما، تو ان کی مدد فرما، مجاہدین کی غیبی امداد فرما، اسلام کو غالب فرما۔ یا اللہ وہ ہمارے مسلمانوں کو قادر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے مسلمانوں کے سروں پر جو بھی نہیں رکھتی، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ اس رمضان کی برکت سے، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے، اے اللہ اپنے نام کی برکت سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، یا اللہ ان کی برکت سے ان کی مدد فرما، یا اللہ کفار کو تباہ و برباد فرما، انڈیا کو، اسرائیل کو، امریکہ کو اور بھی جتنے اس کے حوالے ہیں سب کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ان کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جو نوجوانوں کی نظروں کے اندر یا اللہ حیا نصیب فرما، ہماری عورتوں کے اندر بھی حیا نصیب فرما، اے اللہ آج موبائل بیچنے والوں نے اپنے موبائل کو بیچنے کے لیے ہماری عورتوں کے سروں کو کپڑوں کو اتارا، جسموں سے کپڑوں کو اتارا، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری عورتوں کو سمجھ عطا فرما، اللہ ہماری عورتوں کا اللہ اس کا رسول یا اللہ سب سے زیادہ خیر خواہ ہے، یا اللہ ان کو یہ سمجھ عطا فرما، اللہ یہ باقی سب بیڑیے ہیں، یا اللہ سب بیڑیے ہیں، یا اللہ وہ ان کی خیر خواہ نہیں ہے، اللہ رسول اس کا خیر خواہ ہے، یا اللہ ان کو یہ سمجھ عطا فرما، اللہ جو مسلمان بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک بنا، یا اللہ ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ جو مسلمان بچوں کو رشتوں میں پریشان ہیں ان کی حیثیت کے مطابق رشتے عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں ماں بہنیں بیٹیاں یا اللہ جو بھی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ ان کے مقدر کے اندر اچھے رشتے عطا فرما، اچھے نصیب ان کے بنا، یا اللہ پاک ہماری عورتوں کو بھی یا اللہ ان کی نظروں کے اندر بھی حیا عطا فرما، یا اللہ اپنے والدین کی عزت کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ شیطان کے شر سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، اے اللہ آج نیٹ کا دور ہے، یا اللہ ہمارے بچوں کو یا اللہ اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ برا جو ہے اس سے ان کو بچنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، برا نیٹ استعمال کرنے کی یا اللہ ان کو توفیق نہ عطا فرما، اے اللہ پاک ہمارے بچے بچیاں جو بھی مدارس کے اندر دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو دین کا علم عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے بچے کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر یا اللہ دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو دنیا کا علم ایسا عطا فرما، یا اللہ اس میں کسی غیر کا ان کو محتاج نہ بنا، اللہ ان کو کسی غیر کا محتاج نہ بنا، اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، یا اللہ اس مسجد کے اندر سفید داڑھی والوں بھی بیٹھے ہیں، یا اللہ چھوٹے بچوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ آج ہم سب مل کر آپ کو منانے کے لیے آپ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، میرے مولا تو ہمارے ساتھ صلح فرما، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ فرشتوں کی جماعت میں اعلان فرما دے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ راضی ہو گیا ہوں، اللہ تو راضی ہونے کا اعلان فرما دے، یا اللہ دنیا کے اندر اصول ہے کہ جب کوئی آدمی ناراض ہو جاتا ہے بہن بھائی اس کو منانے کے لیے جاتے ہیں، یا اللہ وہ مان جاتا ہے، یا اللہ یہ اتنے بندے آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں سب آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ بھی صلح فرما لیں، اللہ آپ بھی صلح فرما لیں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اعلان فرما دے میرے بندوں میں آپ سے راضی ہو چکا ہوں، میں نے تمہاری کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیا ہے، جو میں نے تمہارے ہاتھوں کو قبول کر لیا ہے، تمہاری جولیوں کو میں نے بھر دیا ہے، اے اللہ ہمارے ساتھ اپنے رحم اور کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ پاک ہمیں دنیا کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ دنیا کی خوشی نصیب فرما، آخرت کی عافیت اور خوشی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا، آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، اے اللہ اچانک حادثات سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرما، اے اللہ ہماری ضروریات کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما، اے اللہ یہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھے مخلوق کے سامنے نہ اٹھے، اے اللہ ہمیں مخلوق کا محتاج نہ بنانا، اللہ ہمیں مخلوق کا محتاج نہ بنانا، اللہ ہمیں مخلوق کا محتاج نہ بنانا، اپنا محتاج بنانا، اللہ
اپنا محتاج بنانا، اپنے سے مانگنے والا بنانا، اپنے سے مانگنے والے بنانا۔ یا اللہ ہم سب کی ضروریات کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما، تمام مسلمانوں کے کاروبار میں برکت فرما، کھیتی باڑی میں برکت فرما، دکانداروں کی دکانوں کے اندر برکت فرما، فیکٹری والوں کی فیکٹری میں برکت فرما، ملازمت والوں کی ملازمت کے اندر برکت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی ضروریات کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جس کی موت کا وقت قریب ہے، یا اللہ اسے پہلے پکی اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمانا، پھر یا اللہ اس کو ایمان اور شہادت والی موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچانا، میرے مولا قبر کے عذاب سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا، اے اللہ اپنی ناراضگی سے بچانا، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اللہ اپنا ڈر اور خوف نصیب فرما، اللہ اپنا ڈر اور خوف نصیب فرما، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، آپ کی ہر سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دنیا میں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری عورتوں کو یا اللہ صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہماری عورتوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سخاوت عطا فرما، اے اللہ حضرت عائشہ جیسا علم عطا فرما، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا یا اللہ حیا عطا فرما، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت نصیب فرما، اے اللہ ان عورتوں کو بھی یا اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھ کے دور کے اندر شامل ہیں، یا اللہ ان کی بھی جو نیک اور جائز حاجات ان کو پورا فرما، یا اللہ حاضرین یہاں بیٹھے ہیں ان کے دلوں کے اندر جو نیک اور جائز حاجات ان کو پورا فرما، یا اللہ جو ان کے حق میں بہتر نہیں ان کو دل و دماغ سے نکل دے، یا اللہ ہم سب کو اچھا انسان بننے کی توفیق نصیب فرما، اچھا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما، اپنے ملک کے ساتھ یا اللہ وفاداری کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اپنے ملک کے ساتھ ہمیں وفاداری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں سب کو یا اللہ جہنم کی آگ سے بچانا، اے اللہ ہم سب کو دخول اول جنت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو دخول اول جنت نصیب فرما، اے اللہ اس قرآن کو ہمیں بار بار پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جیسے ہماری مساجد رمضان کے اندر آباد رہی ہے اللہ اسی طرح ہم سب مسلمانوں کو پورا سال رمضان کی طرح ہماری مساجد کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما، جیسے گناہوں سے بچتے رہے پورا سال ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، جیسے اہتمام کے ساتھ نمازوں کی پابندی کی جماعت کے ساتھ پڑھتے رہے اس طرح پورا سال ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ پاک جتنی بھی دینی جماعتیں تھے راستے میں نکلی ہیں یا اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی برکت سے تمام پوری عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، میرے مولا ہم پھر آپ سے یہی التجا کر رہے ہیں، میرے مولا ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کے پاس یا اللہ معافی لینے کے لیے آئے ہیں، میرے مولا تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، اے اللہ سب کو معاف کر دے، اے اللہ تو معافی دینے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو خود کہتا ہے مجھ سے معافی مانگو، اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ پکی بات ہے کہ ہمیں آپ کی شان کے مطابق مانگنا نہیں آتا، اللہ تو بے مانگے عطا فرما، اللہ ہماری تڑپوں کو دیکھ لے، ہمارے دلوں کے اندر جو تڑپ ہے معافی کی، اللہ تو ہماری تڑپوں کو جاننے والا ہے، وہ علیم بذات الصدور تیری ذات ہے، اے اللہ تو ہم سب کے ساتھ یا اللہ صلح کا معاملہ فرما لے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ بھی ہم سے راضی جائے، اے اللہ یہ قرآن بھی ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ تو فرشتوں کی جماعت میں اعلان کرا دے میں اپنے بندوں کے ساتھ راضی ہو چکا ہوں، یا اللہ تو ہم سب کے ساتھ راضی ہو جا، اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی یا اللہ دعائیں مانگی ہیں خیر کی وہ ہمیں ساری عطا فرما، یا اللہ جتنی شرورات سے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما، اس رمضان کی برکت سے قبول فرما، اللہ آپ کا مبارک نام ہے اس کی برکت سے قبول فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی جولیوں کو بھر دے، اللہ میں محروم نہ فرما، اللہ میں محروم نہ فرما، اللہ میں محروم نہ فرما، اللہ تیرا معاملہ ہے، یا اللہ تو کہتا میں 70 سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو ہم سب کے ساتھ محبت کا معاملہ فرما، اے اللہ دروازوں کا معاملہ فرما، اے اللہ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے میرے مولا آپ جانتے ہیں، یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما، جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کا کہا ہوا ہے یا اللہ ان کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللہ